Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، معشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban, bulan yang Rasulullah Muhammad SAW banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Di dalam riwayat yang sahih, beliau Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, Anda saya lihat banyak berpuasa bulan Sya'ban. Mengapa?" Kata beliau, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan, wa dzalika syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa' 'amali wa ana sha'im." Ya, saya banyak berpuasa bulan Sya'ban karena Sya'ban bulan yang dilalaikan, yang dilupakan, yang disepelekan oleh manusia, karena diapit oleh dua bulan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan pada bulan Sya'ban itu amal-amal dibawa naik, dihadapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku suka, aku berpuasa ketika amalku dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita termasuk yang dimudahkan untuk berpuasa, maka para ulama mengatakan puasa bulan Sya'ban adalah puasa yang sangat afdal. Dan juga Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan bulan Sya'ban ini bulan amal kita dibawa naik kepada Allah, dihadapkan kepada Allah. Menurut riwayat-riwayat yang sahih, Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, amal kita dibawa naik kepada Allah setiap hari 2 kali, pada waktu salat asar dan pada waktu salat subuh. Malaikat yang bertugas malam itu naik pada waktu subuh. Malaikat yang bertugas siang turun pada waktu subuh. Malaikat yang bertugas malam turun pada waktu asar. Malaikat yang bertugas siang naik pada waktu asar. Jadi ketemunya malaikat itu subuh dan asar. Dan ini juga keutamaan sholat subuh dan asar, terutama di masjid berjamaah.
Kemudian sepekan amal kita dibawa naik kepada Allah 2 kali, hari Kamis dan hari Senin, sehingga Rasulullah SAW suka puasa Senin Kamis. Dan setahun amal kita dibawa naik kepada Allah 1 kali, yaitu sekarang ini bulan Sya'ban. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, nanti ada yang namanya malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban, yaitu tanggal 14 malam 15 Sya'ban. Itu ada riwayat-riwayat yang para ulama menyatakan sanadnya hasan. Di antaranya riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, bahkan juga Imam Ahmad dan yang lainnya. Salah satu redaksinya berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin." Sesungguhnya Allah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban Allah melihat makhluknya dan Allah ampuni semuanya. Yang tidak Allah ampuni 2 kelompok. Yang pertama adalah orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang musyahin yang di hatinya penuh dengan kebencian, kedengkian, permusuhan kepada sesama kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ini amalan yang penting, ini amalan yang dahsyat, amalan yang luar biasa. Banyak riwayat-riwayat yang menyatakan ketika saat-saat pengampunan Allah turun, orang musyrik enggak dapat ampunan Allah. Orang yang hatinya kotor enggak dapat ampunan Allah. Karena itu di antara amalan yang paling afdal sepanjang waktu, terutama nanti pada malam nisfu Sya'ban, adalah at-tauhid. La ilaha illallah, memurnikan tauhid kepada Allah. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kita perlu dan wajib belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. La ilaha illallah. Karena banyak di antara kita musyrik tanpa sadar. Banyak di antara kita menyembah berhala tanpa sadar. Karena mungkin kita menyangka berhala itu adalah patung, padahal berhala bukan hanya patung. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, likulli ummatin sonam, wa sonamu hadil ummah ad-dinar. Setiap umat itu mempunyai berhala, dan berhala umat Islam adalah ad-dinar, materi duniawi. Berapa banyak di antara kita nyembah dunia tanpa sadar. Dia menghinakan diri, dia merendahkan diri, dia menghalalkan segala macam cara demi untuk mendapatkan dunia. Ini orang musyrik, dia telah menyembah berhala, dan berhala itu namanya adalah dunia, materi duniawi. Kemudian juga ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di antara amalan yang penting sepanjang waktu, termasuk nanti malam nisfu Sya'ban, adalah membersihkan hati. Ahli surga itu masuk surga bukan karena amalan-amalannya hebat, bukan. Ahli surga itu Allah masukkan surga karena hatinya bersih, bukan karena ahli ibadah. Banyak riwayat-riwayat menyebutkan ahli ibadah dibakar di neraka. Justru ahli surga itu ibadahnya biasa. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, fulanah sha'imah, qa'imah, wa taf'al, wa tasaddaq."
"Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, ibadahnya hebat, rajin salat malam, rajin puasa sunnah, beramal ini, beramal itu, sedekahnya gede, wahya tu'zi jaraha, tapi dia mengganggu tetangganya." Kata Nabi, "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Dia adalah ahli neraka. Ibadahnya gagal. Sebaliknya, "Ya Rasulullah, fulana tusalli salawat al-khamas wa tasaddaq bi atwar wa lam tu'zi ahadan." Ya Rasulullah, ada lagi seorang perempuan, dia salatnya cuma 5 waktu, sedekahnya kecil, tapi dia tidak menyakiti seorang pun, dia tidak ganggu seorang pun. Katanya Nabi, "Hiya min ahlil jannah," yaitu ahli surga. Ma'asyiral muslimin, mari kita bersihkan hati dari kotoran-kotorannya, kebencian, kedengkian, permusuhan, dan semua kotoran-kotoran hati. Kita dikatakan sukses bukan karena ibadah kita banyak. Kita dikatakan sukses kalau ibadah-ibadah itu mampu membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Para ulama mengatakan menuju Ramadan, setat untuk masuk Ramadan itu dimulai bulan yang lalu, bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman itu, dan bulan Ramadan kita memanen. Para salafus saleh, mereka sebelum masuk Ramadan bersih-bersih hati. Ada riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ditanya, "Kaifa kuntum tastaqbiluna Ramadan?" Bagaimana kalian para sahabat menyambut datangnya bulan Ramadan? Ya, ini para sahabat bagaimana mereka menyambut bulan Ramadan. Kata beliau, "Ma kana ahaduna yajru ala istiqbal Ramadan wa fi qalbihi dzarratu hiqdin ala akhihi muslim." Tidak ada seorang pun dari kami yang berani menyambut datangnya bulan Ramadan sementara di hatinya masih ada ya sekecil semut kebencian-kebencian, kedengkian-kedengkian, permusuhan kepada saudaranya sesama muslim. Sahabat Anas radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Berbahagialah orang yang telah membersihkan jiwanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Mari ma'asyiral muslimin, jangan terbawa oleh keributan-keributan dunia yang terjadi saat ini. Mari kita fokus menyambut bulan Ramadan. Kita bersihkan hati kita dan jangan terlena oleh sandiwara-sandiwara di dunia ini. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang sukses, yang selamat, yang barakah, yang bahagia di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم
أمركم بالصلاة والتسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وامتنانك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فك قيد أسر المسلمين. اللهم انقذ المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم بطانة صالحة، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتحكيم شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين، وابل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا منهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اشفي أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم اعفو عن أمة سيدنا محمد. اللهم تب على أمة سيدنا محمد. اللهم ارزق أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم سلم أمة سيدنا محمد. اللهم أكرم أمة سيدنا محمد. اللهم اقضي ديون أمة سيدنا محمد. اللهم فرج هموم أمة سيدنا محمد. اللهم اكشف غموم أمة سيدنا محمد. اللهم ارضى عن أمة سيدنا محمد. اللهم أسعد أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. اللهم ارزقنا الثبات والاستقامة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا قولا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا رضوانك في خير وعافية، ولا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر.
ناصرين لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في خير وعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على أن يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.